اچھا، تو آج ہم بات کر رہے ہیں سلطان مراد دوم کے دور حکومت کے بالکل ابتدائی سالوں کی، خاص طور پر 1420 کی دہائی کی۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ، آپ دیکھیں تو بالکان اور اناطولیہ دونوں جگہوں پر ایک ساتھ مصروف تھی۔ آج خاص طور پر ہم دیکھیں گے سالونیکا کی فتح کو اور البانیہ میں کیا پیش قدمی ہوئی، اور یہ بھی کہ وینس، ہنگری ان سب سے کیسے نمٹا گیا۔ جی بالکل، یہ سلطان مراد دوم کے لیے یوں سمجھیں کہ اپنی طاقت جمانے اور سلطنت کو پھیلانے کا ایک بہت اہم وقت تھا۔ بازنطینی سلطنت تو خیر کمزور ہو ہی رہی تھی، وینس سمندروں پر اپنا اثر رکھنا چاہتا تھا، اور ہنگری وہ بالکان میں عثمانیوں کو آگے بڑھنے سے روکنے کی فکر میں تھا۔ تو اس ساری کشمکش میں سالونیکا اور البانیہ یہ علاقے بہت کلیدی بن گئے۔ تو پھر سالونیکا سے ہی شروع کرتے ہیں۔ قسطنطنیہ کے بعد یہ بازنطینیوں کا دوسرا بڑا شہر تھا، اہم بندرگاہ بھی۔ سننے میں آتا ہے کہ بازنطینی گورنر نے اسے وینس کو بیچ دیا تھا، کوئی 50,000 دکات میں، لیکن سلطان مراد دوم نے یہ سودا مانا نہیں۔ یہ تو سیدھا ٹکراؤ والی بات ہو گئی۔ بالکل بالکل، عثمانیوں کے لیے یہ ناقابل قبول تھا۔ یہ صرف زمین کا سودا نہیں تھا، یہ تو علاقے میں طاقت کا سوال تھا۔ سلطان نے انکار کیا تو بس وینس کے ساتھ براہ راست محاذ آرائی شروع ہو گئی۔ وینس نے بھی فوراً آپ دیکھیں اتحادی ڈھونڈنے شروع کیے، ہنگری کے بادشاہ سگسمنڈ سے مدد مانگی، اور دوسری طرف عثمانیوں نے سالونیکا کا محاصرہ کر لیا، وہ بھی کافی سخت۔ اچھا، اور پھر فیصلہ کن موڑ شاید سمندر پر آیا، گیلی پولی کے پاس۔ وہاں عثمانی بحریہ نے وینیشین پریڑے کو شکست دی۔ اس کا کیا اثر ہوا؟ جی یہ بہت بہت اہم تھا۔ دیکھیں وینس کی طاقت اس کی بحریہ تھی، اور سالونیکا کا دفاع بھی سمندری راستے سے مدد پر منحصر تھا۔ تو جب بحری شکست ہوئی نا، اس نے وینس کی کمر ہی توڑ دی۔ شہر کا دفاع کرنا تقریباً ناممکن ہو گیا۔ آخر کار 1430 میں عثمانی فوج نے طاقت سے سالونیکا فتح کر لیا اور اسے سلطنت میں شامل کر لیا۔ بعد میں پھر وینس نے خود ہی صلح کی درخواست کی اور سالانہ خراج دینے پر بھی مان گئے۔ تو سالونیکا تو ہاتھ آ گیا، لیکن بلکان میں دوسرے علاقوں میں کیا ہو رہا تھا؟ البینیا کا بھی ذکر ملتا ہے، عیسیٰ بے نے کچھ شہر فتح کیے، اور یہاں وہ البینیا کا جو مشہور ہیرو ہے اسکندر بیگ، اس کا ذکر بھی آتا ہے۔ وہ کیا قصہ ہے؟ جی، جارج کاستریوٹی جو بعد میں سکندر بیگ کے نام سے مشہور ہوا، اس کے والد جو تھے جان کاستریوٹی، وہ عثمانیوں کے ماتحت تھے۔ تو نوجوان جارج کو ایک طرح سے آپ کہہ لیں یرغمال کے طور پر عثمانی دربار بھیجا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کافی ذہین تھا، سلطان اس سے متاثر بھی ہوئے اور اسے اسکندر کا لقب دیا۔ حالانکہ بعد میں وہ عثمانیوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا، یہ سچ ہے، لیکن شروعات اس کی عثمانی نظام کے اندر سے ہی ہوئی۔ اچھا، اور اسی دوران ولاچیا اور سربیا، وہاں کیا چل رہا تھا؟ سلطنت ان سرحدوں پر بھی تو نظر رکھے ہوئے ہوگی۔ بالکل، ولاچیا میں تو تخت کے لیے آپس میں ہی لڑائی چل رہی تھی، ڈین دوم اور راڈو دوم کے بیچ۔ عثمانیوں نے صورتحال کا فائدہ اٹھایا، راڈو دوم کی طرفداری کی اور اسے تخت پر بٹھا دیا۔ اس طرح ولاچیا پر ان کا اثر بڑھ گیا۔ سرویا میں اسٹیفن لازاریوچ کے بعد جارج برنکووچ حکمران بنا۔ اس نے پہلے تو ہنگری سے تعلقات بنائے اور ڈینیو پر سمندریا کا ایک بہت مضبوط قلعہ بھی بنایا، جو ظاہر ہے عثمانیوں کے لیے فکر کی بات تھی۔ لیکن برنکووچ ہنگری کے ساتھ ہی رہا پھر؟ نہیں، زیادہ دیر نہیں۔ سلطان مراد دوم نے دباؤ ڈالا۔ آخر کار برنکووچ کو بھی عثمانی بالادستی ماننی پڑی اور سالانہ 30,000 دکات خراج دینے پر راضی ہونا پڑا۔ یہ سب واقعات دکھاتے ہیں کہ عثمانی کس طرح صرف جنگ سے نہیں بلکہ سفارتکاری اور دباؤ سے بھی بلکان میں اپنی پوزیشن مضبوط کر رہے تھے۔ اسی دوران ترخان بے جیسے کمانڈر یونان یعنی موریہ میں بھی کاروائیاں کر رہے تھے، جس سے بازنطینی اثر اور کم ہو رہا تھا۔ یہ سب تو بلکان کا محاذ ہو گیا، لیکن کیا سلطان کو اناطولیہ میں کوئی چیلنج نہیں تھا؟ وہاں بھی تو حریف ترک سردار تھے، بغاوتیں تھیں۔ ہاں، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ سلطان مراد دوم جب تخت پر بیٹھے تو اناطولیہ میں شدید مخالفت تھی۔ ایک تو وہ باغی شہزادہ تھا مصطفیٰ چلبی، جسے بیزنطینیوں کی بھی حمایت حاصل تھی، وہ بڑا خطرہ تھا، اور اس کے علاوہ بنو جاندار اور کرمانیہ جیسی جو ترک ریاستیں تھیں وہ بھی سر اٹھا رہی تھیں۔ تو سلطان نے پہلے ضروری سمجھا کہ اناطولیہ میں اپنے گھر کو ٹھیک کیا جائے۔ اچھا، تو پہلے اندرونی محاذ پر توجہ دی۔ بالکل، پہلے مصطفیٰ چلیبی کو شکست دی، پھر کرمانیہ اور بنو جاندار، ان کو قابو میں لایا۔
جب اناتولیا میں امن ہو گیا نا، تبھی وہ اپنی پوری توجہ بلکان اور یورپ پر لگا سکے۔ یہ ان کی حکمت عملی کا ایک اہم حصہ تھا۔ تو اگر ہم اس سارے دور کا یعنی 1423 سے 1430 تک کا خلاصہ کریں تو سلطان مراد دوم نے ایک طرف سالونیکا جیسی اہم بندرگاہ جیتی، دوسری طرف سربیا اور ولاچیا کو اپنے اثر میں لائے، البانیا میں پیش قدمی کی، وینس جیسی طاقت کو ہرایا اور ساتھ ہی اناتولیا میں اپنی حکومت بھی مضبوط کی۔ کافی کچھ حاصل کیا اس عرصے میں۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ یہ کامیابیاں صرف زمینیں جیتنا نہیں تھیں، انہوں نے بلقان میں عثمانی طاقت کو وہ بنیاد فراہم کی جس پر آگے چل کر آپ دیکھیں قسطنطنیہ کی فتح جیسی بڑی کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ یہاں ایک بات ویسے سوچنے والی ہے کہ جیسے عثمانیوں نے سکندر بیگ جیسے مقامی نوجوانوں کو اپنے نظام میں شامل کیا، جو اس وقت تو شاید ٹھیک لگا ہوگا، لیکن وہی لوگ بعد میں اتنے بڑے چیلنج بن گئے۔ یہ شاید اس دور کے تعلقات کی پیچیدگی دکھاتا ہے نا، جس کے اثرات کافی عرصے تک